السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعہ کا دن ہے۔ فرینکفرٹ میں سارا دن تقریباً بارش ہوتی رہی، تو ابھی چند منٹ کے لیے ٹائم ملا، بارش رکی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ٹائم اس وقت بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے صبح کے وقت فجر کے بعد دن نکل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے غروب آفتاب کا ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اور مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا جمعے کی دن کی مناسبت سے پہلے درود شریف سے آغاز کرتے ہیں، اور تمام دوستوں کو جو سن رہے ہیں جمعہ کی مبارکباد ہم نہیں دے سکتے، اس سینس میں صرف دے سکتے ہیں کہ جو یہ دن ہے اس سے جو برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں وہ ہر انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ اس کے لیے انسان خود بھی سٹرگل کرتا ہے۔ بہت سارے مواقع پہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے اندر بعض لمحات دعا کی قبولیت کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کے حالات کے مطابق پورا کرے۔ آج میرے دل میں ایک خیال آیا کہ دنیا کے اندر بے شمار قسم کی لائف انشورنسز جو ہیں وہ مقبول ہیں۔ پاکستان میں تھے ہم، وہاں مختلف انشورنسز کے نام سنتے رہے، پھر یہاں یورپ میں آ گئے، لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ تو وہاں انشورنسز جو ہیں وہ لائف انشورنسز ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد ان کے لواحقین کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھی آپ اپنی لائف انشورنس کروا لیں تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی جو ہے وہ بعد میں آپ کے مرنے کے بعد وہ فنانشیلی پرابلم میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ چند شرائط ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر وہ جو بیمہ، لائف بیمہ کہہ لیں، وہ کیش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے جو جنت کا ایک تصور دیا ہے کہ انسان نیک عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر آتا ہے، شروع میں آتا ہے کہ اگر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرو، اور اسی طرح اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو سب سے بہترین خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ آج کے خطبہ میں بھی یہ ذکر تھا۔ تو یہ والی چیزیں انسان کو جنت کی امید یا جنت کی ہرس لگا دیتی ہیں۔ تو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جو صدقات خیرات زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتا، تو جو امیر لوگ تھے انہوں نے وہ کر کے تو اپنا حصہ ڈالا، تو جو غریب تھے ان کو اس چیز کی کسک پیدا ہوئی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر 34 بار اللہ اکبر جو آپ کریں۔ تو اس میں تو وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ جب امیروں کو پتہ چلا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو پھر اس کا آگے کوئی حل نہیں نکل سکا، کیونکہ نیکی کے معاملے میں تو ایک مسابقت کی روح ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کے بندہ حصہ لے، اور انسان چاہتا ہے کہ جنت نصیب ہو۔ آج جو انشورنس کی بات میں کر رہا تھا، وہ انشورنس جو دنیا میں عام طور پہ مقبول ہیں کہ انسان کروا لیتا ہے، لائف انشورنس، بیمہ، لیکن آج تک میرا ذاتی خیال ہے کسی بھی انسان نے روئے زمین پہ ایک ایسی انشورنس نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر آپ کو مرنے کے بعد لواحقین نہیں، بلکہ جو بندہ یہ انشورنس کرواتا ہے اس کو ڈائریکٹ مرنے کے بعد وہ پالیسی کیش ہوتی ہے۔ ساری جو انشورنس ہیں، اگر کوئی بندہ یہاں فوت ہو جائے تو وہ ان کے لواحقین کو بعد میں پیسے ملتے ہیں، بندے کو کچھ نہیں، وہ بندہ تو چلا گیا۔ لیکن یہ والی انشورنس جس کی میں بات اس وقت کر رہا ہوں، وہ انشورنس یا بیمہ پالیسی ایسی ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو، اس بندے کو جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ اس دنیا میں آئیں اور ان کا پتہ چلے تو ان تک میرا سلام پہنچانا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے امام مہدی جو کہ امام الزمان اس زمانے کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، امت رسول میں آنے والے امام مہدی جن کو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے خبر دی خود کہ بھئی انسان وہ نیک لوگ جو فلاں 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 شرائط پہ پورا اترتے ہیں ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اپنی جو آمد ہے اس کا ایک مقرر حصہ وہ
ریگولرلی ادا کریں اور یہ شرائط پہ عمل کرنے والے ہوں تو اس دنیا میں ان کو جنت کی خبر دے دی گئی۔ اب اس نظام کو جو نظام وصیت کہلاتا ہے، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ یہ نظام وصیت جو ہے ایک بیسیکلی جنت کی پالیسی ہے۔ جنت جو کہ انسان ہر کوئی چاہتا ہے، اس کی اس دنیا میں آپ کی زندگی میں ایک پالیسی یا انشورنس یا بیمہ آپ اس کو کہہ لیں، لیکن یہ جب کیش ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد کیش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امام مہدی یا کیا کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو آپ لوگوں نے ان کا پہنچنا ہے، ان کو میرا سلام پہنچانا ہے۔ اگر ان کو خدا تعالیٰ نے جو خبریں دیں یا انہوں نے پیش گوئیاں کیں، اس میں سے سب سے بڑی جو پوری ہوئی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس سے کوئی بھی انسان آج انکاری نہیں ہو سکتا۔ ہم MTA کے ذریعے دیکھتے ہیں 24 گھنٹے کی نشریات جو ہیں وہ پوری ورلڈ وائڈ پہنچ رہی ہیں ریگولر، اور پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا مضبوطی سے گاڑ چکی ہے۔ ایسے ایسے ممالک جہاں پہ کبھی مسلمان نہیں تھے وہاں بھی احمدیت کے ذریعے اسلام پہنچ چکا ہے۔ یہ پیش گوئی تو بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو دنیا کے کناروں تک 24 گھنٹے اسلام یعنی اس اسلام کی تبلیغ آواز پہنچا رہا ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ اب اس سے اختلاف ہونا یہ ہر کسی کا اپنا حق ہے، وہ سوچ سکتا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ جو پالیسی میں بتا رہا ہوں، نظام وصیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امام مہدی اور مسیح موعود کو خود بتایا کہ یہ جو تیرے ماننے والے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی آمد کا 1/10 یا 1/3 خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی دین کی ترویج کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اعمال ٹھیک، وہ جو شرائط بڑی ایک کتاب ہے باقاعدہ۔ تو اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ایک بیمہ پالیسی ہے، یہ ایک انشورنس ہے ہر انسان کے ہاتھ میں جو وہ خود باندھتا ہے جنت کی کنجی کے طور پہ۔ اب اس کو سمجھنا جو ہے وہ یوں ہے کہ آپ رسالہ الوصیت پڑھ لیں، اس کے اندر ساری شرائط لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے جو دلچسپ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی انشورنسز ہیں اس کے اندر وہ جو شرائط ہیں وہ آپ کو پہلے آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں، وہ بیمے کے پیسے لینے کے لیے یا کیش۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ پالیسی لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ کے اندر وہ والی شرائط پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دیتا ہے بندے کو کہ وہ خود بخود جنت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ کہتے جی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتے، لیکن جس وقت انہوں نے وہ انشورنس کی، یہ نظام میں شامل ہوئے، تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر عجیب و غریب طریقے سے خود ہی تبدیلیاں پیدا کیں اور وہ شرائط پوری کرنے والے ہو گئے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میں نے جو سنا ایک دفعہ کہ اصل بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس شخص کو جنت میں لے کے جانا ہے، خدا تعالیٰ خود اس کے لیے وہ رستے اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک اللہ نے بتا دیا خود اپنے ایک معمور زمانہ کو، امام مہدی کو، کہ جو لوگ اس نظام میں شامل ہوں گے ان کو اس دنیا میں جنت کی خوشخبری یا جنت کی گارنٹی۔ تو بہرحال بات میرا خیال ہے اندھیرا بھی کافی اب بڑھ چکا ہے، کوئی خاص نظارہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو بات تھی کہ یہ جو لائف انشورنس کے بالمقابل جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی انشورنس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت
کی انشورنس، اس پہ بات ہو رہی تھی. اگر اس پہ مزید کسی نے تفصیل لینی ہے یا کوئی ایسا واقعات ہیں ان کی زندگی کے جس میں انہوں نے انشورنس کروائی یہ والی، یا یہ جو وصیت کے نظام میں شامل ہوئے اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مواقع پہ برائی سے روک لیا، غلط کام میں ملوث ہونے سے روک لیا، تو بے شک وہ اپنے کومنٹس کے اندر جب یہ ویڈیو دیکھیں تو ضرور شیئر کریں، یا وہ فون کر کے بھی رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں. کیونکہ خدائی نظام جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بہت سارے معجزات ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان دوسروں سے شیئر کرتا ہے تاکہ دوسرے مومنین یا دوسرے جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ جمعے کی جو برکات ہے اس سے سب کو مستفیض کرے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. خدا